کہا تھا کہ اس کے دلائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی دلیل کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی دوسری دلیل پڑھنے کی کوشش کریں گے الوہیت کے اوپر۔ کا مشرکین کو بھی اس بات کا یقین اور اقرار تھا کہ اللہ تعالی ہی اکیلا رب اور خالق ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ربوبیت میں کہیں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہے نا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ہمسر اور اللہ رب العالمین کا ہم پلہ اور اللہ رب العالمین کا برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو سب سے پہلا آرڈر ہے قرآن مجید کا، سب سے پہلا حکم ہے قرآن مجید کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ یہ بات ہم ربوبیت میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ آیت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا۔ سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ اللہ ہے جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ ہم اس میں چلتے ہیں، اس میں بلند و بالا مکانات بناتے ہیں، اسی زمین کے اوپر غلہ اور اناج اگاتے ہیں جو ہمارے لیے روزی ہے، جس کو ہم کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا ہمارے لیے، اور اس سے اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے، اور اسی بارش سے پھر زمین سے مختلف طرح کے پھل فروٹ، میوے، غلے یہ پیدا کرتا ہے، رزق لکم جو تمہارے لیے روزی ہے۔ اللہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالی کے لیے برابری کسی کو بھی نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کا تعلق کس سے ہے جی؟ ہاں، الوہیت سے کہ ربوبیت سے؟ الوہیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو بنا کر کے اس کی عبادت نہ کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ ربوبیت کو جانتے ہو۔ جب اللہ تم کو پیدا کرنے میں کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، جب اللہ تم کو روزی دینے میں کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، جب اللہ زمین کو بنانے میں کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسانے میں کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، تو تم عبادت میں کیوں پارٹنر بناتے ہو جی اس کا؟ کیوں عبادت میں کہتے ہو کہ ہم اس کی بھی کریں گے اس کی بھی کریں گے؟ اولاد مانگنے کے لیے اس مزار پہ جائیں گے، روزی مانگنے کے لیے اس بابا کے پاس جائیں گے، کیوں کہتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کے پاس جاتے ہو؟ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور صرف اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ کسی بات کو ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھئے من خلقہم، تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے۔ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو پیدا کس نے کیا، ان کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ لوگ کہاں بہکے پھر رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہو پھر تم لوگ؟ جب جانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو عبادت کا کون مستحق ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ انا یوفکون کا تعلق کس سے ہوا؟ اللہ سے، عبادت سے، الوہیت سے، الوہیت سے کہیے، الوہیت سے۔ دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اس کا تعلق ربوبیت سے ہوا، کیونکہ پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اللہ کا۔ انا یوفکون، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟
بھٹکے جا رہے ہو کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر کے کہاں دوسرے کے در کے اوپر جا رہے ہو ٹھوکرے کھانے کے لیے، دوسروں سے اپنی مرادیں مانگتے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس کا تعلق الوہیت سے ہے، یعنی ربوبیت تو مان رہے ہو، الوہیت میں کیوں بھٹک گئے تم؟ یہ سوال ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم فماذا بعد الحق الا ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا تصرفون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کیجئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں کا تمہارے آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو کائنات کا یہ نظام چلاتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ فقل افلا تتقون، آپ ان سے کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر یہ افلا تتقون کا تعلق کس سے ہے؟ الوہیت سے۔ الوہیت۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، کہا فذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، الحق، جو حق کے ساتھ معبود ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اگر حق کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ سب کے سب کیا ہوں گی؟ ضلالت و گمراہی ہوں گی۔ جب اللہ حق کے ساتھ معبود ہے تو اللہ کے علاوہ جو تم نے بنا رکھا ہے، لات ہو، عزا ہو، ود ہو، سعا ہو، یغوث ہو، یعوق ہو، نصر ہو، وہ بابا، وہ مزار، یہ مزار، یہ سب کے سب ضلالت و گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کدھر پھیرے جاتے ہو؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے جو تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اللہ رب العالمین کے الوہیت کے اوپر ایمان لائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی طور پر عبادت کا لائق ہے، اور اس کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے، چاہے اس کا تعلق کسی نبی سے ہو، کوئی کسی نبی کی عبادت کرتا ہو، یا اس کا تعلق کسی فرشتے سے ہو، کوئی کسی فرشتے کو پوجتا ہو، یا اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، درخت، شجر، حجر، زمین، جنگل، پہاڑ، کسی سے بھی ہو، وہ سب کے سب کفر ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کی کتاب میں ہے اس کو دیکھیے، کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید اللہ بافعال العباد، توحید الوہیت کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے، یعنی بندہ کی تمام عبادات اللہ رب العالمین کو اپنی تمام عبادت کا مستحق وہ مانے، اور تمام عبادتوں میں ہر طرح کی عبادت داخل ہے۔ عبادت جس کا تعلق قول سے ہو، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ، یہ کہنا ہے نا، یہ چیزیں۔ اب یا علی کوئی کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے، کوئی کہے کہ یا حسین، شرک ہے، یا غوث، شرک ہے۔ تو یا اللہ کہنا ہے اس کو، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ کہنا ہے۔ تو بندوں کی تمام عبادت، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، اس کا تعلق فعل سے ہو، طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب فعل سے، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، مالی عبادت جیسے نظر و نیاز کرنا، ذبیحہ ڈالنا، یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اعبدوا، تم سب مل کر کے عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دعا، یہ بھی اللہ سے، دعا عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب مل کر مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا عبادت ہے، یہ اس کی دلیل ہے جی، دیکھیے وقال ربکم ادعونی، تم مجھے پکارو، اور آگے اللہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو جو آدمی دعا نہیں مانگتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنے والا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، اور جب عبادت ہے تو صرف اللہ ہی سے دعا کی جائے گی۔ جا کر کے باہر سے اے بابا اولاد دلا دیجیے اللہ سے، اے بابا روزی دلوا دیجیے اللہ سے، اے پیر صاحب فلاں کام ہمارا کروا دیجیے اللہ سے، یہ سب کے سب شرک ہوا۔ کیونکہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے کیجیے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ہم ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے ان قریب۔ مدد اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، ایاک نعبد، اے اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں ضمیر کو پہلے ذکر کیا جی، حصر کا فائدہ دے گا، یعنی ترجمہ کیا کیجیے گا، تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ چلیے، یعنی بندہ اپنی عبادتوں میں اللہ کو اکیلا سمجھے اور رب العالمین کو اس کا مستحق سمجھے، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانا، اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانا، کوئی پڑھیے اس کو۔ پڑھیے، جلدی کیجیے، ٹائم نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے جی اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان، یہ چوتھی اور آخری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ایمان، دوسری چیز پڑھ چکے ہیں اللہ کی ربوبیت کے اوپر ایمان، تیسری چیز پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر ایمان، اور یہ چوتھی چیز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید اللہ باسمائہ الحسنی و صفاتہ العلی، اللہ رب العالمین کے جتنے اچھے اور پیارے نام ہیں اور جتنے بلند و بالا صفات ہیں، ان تمام صفتوں کے اندر اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، یہ کیا ہے؟ اسماء، یہ توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے، توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے۔ کوئی پوچھے توحید اسماء اور صفات کا کیا مطلب ہے، تو کہیے گا اللہ رب العالمین کے جتنے اچھے نام ہیں جن کا ذکر قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے، ان کے اوپر یا ان تمام ناموں کا اور تمام صفتوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کو ماننا، یہ توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے، توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے۔ اور یہ قید لگانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام وہی ہوں گے جی جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جن اسماء اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آدمی خود سے اگر اپنا کوئی نام رکھ لے، جیسے کہے کہ کوئی ہم ایشور کہیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی کہے کہ نہیں ہم بھگوان کہیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی کہیں گے ہم کچھ کہیں گے، ہم کچھ کہیں گے، کیا وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں؟ اللہ نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے؟ نہیں کیا، تو وہ اللہ کے نام نہیں ہو سکتے۔ ان میں کوئی تحریف نہیں ہونی چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، ان کے معانی کو ختم نہیں کر سکتے آپ، ان کی کیفیت بھی نہیں بیان کر سکتے، ان کی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو اگر اللہ کے لیے ہاتھ مانیں گے تو مخلوق سے اللہ کی مشابہت ہو جائے گی، لہذا ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ہاتھ سے مراد یہاں پہ ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے۔ تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا والذی نفسی بیدی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، یہ قبضہ قدرت جو ہے کہنا نا، یہ باطل ترجمہ ہے، تحریف کیا ہوا ترجمہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اس کے معنی کو ہی نہیں مانیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ اس کی کیفیت بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے یہ بتاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں تمثیل، اس کی مثال بیان کریں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ناجائز اور باطل ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے نام اسماء حسنہ ہیں، پیارے نام ہیں، اچھے نام ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. یعنی جو مناسبت، جس کو کسی کو روزی چاہیے تو کہیے کہ اے اللہ یا رزاق، اے اللہ تو رزاق ہے تو ہمیں روزی عطا کر دے. اس طرح سے کسی کو علم چاہیے کہ یا علیم، اے جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے، تو ہم کو علم سے مالا مال کر دے. اسی طرح سے کسی کو مدد چاہیے، کسی کو رحم و کرم چاہیے، کہے یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، ہمارے اوپر رحم فرمائیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کا جو لوگ ان کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ دو، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی سزا وہ پائیں گے. ان قریب ان کی سزا وہ پائیں گے. ناموں میں کجی اختیار کرنا یعنی نام کا دوسرا معنی بیان کرنا، نام کا دوسرا معنی بیان کرنا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا. باری مطلب جی بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا. باری پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا. المصور وہی ہے جو صورت گڑھنے والا ہے، بنانے والا ہے، ہماری، آپ کی اور پوری دنیا والوں کی اور قیامت تک آنے والوں کی شکل و صورت وہ اللہ رب العالمین ہی بنا. کیسا اس کے پاس فارما ہے، آپ غور کیجئے. کار بنانے والی کمپنیاں بناتی ہیں تو ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کا جو کی بنتا ہے وہ الگ الگ بنا سکیں. اسی لیے کچھ اس کے پاس ماڈلز ہوتے ہیں. ان کاروں کو ان ماڈل کا اس ملک میں بھیجنا ہے، اس ماڈل کا اس ملک میں بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب سوچی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اور آ چکے ہیں. کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے. کچھ نہ کچھ فرق آپ کو ضرور ملے گا. تو کہا کہ وہ مصور ہے، شکل بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى، اور اس کے بہت سارے بہترین اور اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. یہ سب اللہ کی صفت ہے. غالب ہونا اللہ کی صفت ہے، حکیم ہونا، حکمت والا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے. تو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جانا جائے، اس کو توحید اسماء اور صفات کہتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. 100 الا واحدہ، 100 ایک کم. من احصاها، جو ان ناموں کو یاد کرے گا. کیا معنی ہے احصاها کا؟ ابھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمان و زمین میں اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے اللہ رب العالمین کی. وہی زبردست حکمت والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ تعالیٰ کہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. یعنی مخلوق بھی سنتی ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. کیا ہمارا سننا اللہ کا سننا برابر ہے جی؟ ہرگز نہیں. ہمارے سننے کی ایک لمٹ ہے، اللہ رب العالمین کے سننے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہمارے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے، اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اندھیرا ہو جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہاتھ پڑی چیز اگر اندھیرے میں اندھیرا ہو جائے تو ہم کو سجائی نہیں دیتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں ہے.
بلکہ اس کے ہمارا علم یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں تک کی بات جانتے ہیں. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کیا علم ہے اس کا؟ دیکھیے غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین میں کتنے درخت ہیں جی، آپ سوچئے کتنے درخت ہیں زمین میں، لیکن ان درختوں کے کتنے پتے ہوں گے؟ ان پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے نا، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی ایک دانہ جو زمین کے تاریک سے تاریک مقام پر اس کو لے جا کر کے آپ رکھ دیجئے، وہ اللہ کے علم میں ہے. چاہے وہ خشکی میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، سمندر کی گہرائی میں بھی کوئی چیز ہو تو اللہ کے علم میں. ہمارا علم اللہ کا علم برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، والعیاذ باللہ، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، کوئی پوچھے گا تو آپ کہیے جیسا اس کے عزت کو، جیسے اس کے جلال کو، جیسے اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو لائق ہے ویسا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کہاں ہاتھ ہے؟ کیسے ہے؟ ہمارے ہاتھ کی طرح سے؟ نہیں بھائی، ہمارے ہاتھ کی طرح سے نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے اس کی عزت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو لائق ہے ویسا اس کا ہاتھ ہے. ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، ہاں بھائی خوش ہوتا ہے. کیا ہمارے طرح؟ نہیں. ہم ہنستے ہوں گے تو ہمارا چہرہ کھل جاتا ہوگا، ہم ہنستے ہوں گے تو ہماری دانت باہر آ جاتی ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین، ہمارا معلوم ہے، اللہ کی کیفیت نہیں معلوم. ہم غصہ ہوتے ہوں گے تو چہرہ لال ہو جاتا ہوگا، چہروں کے اندر پیشانی پر بل پڑ جاتے ہوں گے. اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے اس کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں. اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ استاد. اس مسئلے میں لوگ دو طرح کی گمراہی کے شکار ہیں جی، دو طرح کی گمراہی کے شکار. پہلا گروہ معطلہ کا ہے. معطلہ غور سے سمجھیے اس کا معنی کیا ہے بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اور ان میں سے بعض کا انکار کرنے والے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان اسماء اور صفات کو اگر ثابت کیا جائے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا جائے گا. کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو ہمارے لیے بھی ہاتھ ہے، تو اللہ ہم سے برابر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں بھائی برابر ہو گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہنا چاہیے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، سیدھے انکار کر دو. اللہ کا چہرہ ہے نہیں ہے؟ کہا نہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو کہا ہمارے پاس بھی چہرہ ہے، اللہ کا بھی چہرہ ہے، تو ہمارا چہرہ اللہ کا چہرہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چلو اللہ کا چہرہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ معطل. معطل کرنا، چھوڑ دینا، بے معانی کر دینا اس کا مطلب. لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کریں گے، ہاتھ ثابت کریں گے، چہرہ ثابت کریں گے، قدم ثابت کریں گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آئے گا. یہ دو وجہوں سے باطل ہے جی، دو وجہوں سے باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دعویٰ اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر تضاد ہوگا اس کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹا الزام لگانا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے، اپنے اسماء اور صفات کے لیے دنیا میں کسی چیز کے ہم مثل ہونے کی نفی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، کوئی میرے جیسا نہیں ہے. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کے جیسا ہوگا؟ کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. لیکن میں سننے والا بھی ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق بھی سنتی ہے، مخلوق بھی جانتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کوئی میرے جیسا نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی سننے کی کیفیت الگ ہے، مخلوق کے سننے کی کیفیت الگ ہے. دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ان کی تشبیہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیسے دی جا سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہوئی. اور دوسری بات کہ اسم یا صفت میں سے کسی بھی دو چیزوں کے اتفاق سے ان کا باہم ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا، ایک جیسا ہونا لازم نہیں ہوتا. جیسے اس کی مثال دیکھیے جی، ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخص کے درمیان اس لحاظ سے اتفاق پایا جاتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے کہ دونوں انسان ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ وہ انسانی مزاج سننے، دیکھنے اور بولنے کے اعتبار سے بھی
دونوں ایک دوسرے سے پورے طور پر موافقت رکھتے ہوں. مثال کے طور پہ زید ہے، بکر ہے. زید بھی سنتا ہے، بکر بھی سنتا ہے. تو کیا زید کا سننا بکر کا سننا دونوں برابر ہو سکتا ہے جی؟ بولیے. عامر بھی بولتا ہے اور بکر بھی بولتا ہے، کیا دونوں کا بولنا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ فرق مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے تو خالق کے اندر کتنا پایا جائے گا، اس کا آپ اندازہ لگائیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جب سر. مخلوقات کے درمیان ان کے اسما میں، ان کے صفات میں اتفاق موجود نہیں ہے، اختلاف ہے واضح طور پر، تو خالق اور مخلوق کے درمیان کیوں نہیں اختلاف ہو سکتا ہے؟ ضرور ہوگا. مخلوق کی صفت الگ ہے، خالق کی صفت الگ ہے. مخلوق کی صفت کی حد ہے متعین، خالق کی صفت کوئی حد متعین نہیں ہے، کوئی حد متعین نہیں. ہم اگر سیدھے چل رہے ہیں تو پیچھے سے آ کر کے کوئی آدمی دھکا دے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ اللہ رب العالمین کی کیفیت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت نہیں ہے. اس میں گمراہ ہونے والا دوسرا گروہ ہے مشبہہ کا. پہلا گروہ کا ذکر ہوا معطلہ کا، دوسرا گروہ ہے مشبہہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. ان کا گمان ہے کہ نصوص کا، کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں، دلائل جو ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو اگر ہاتھ بندے کی طرح نہیں ہوگا تو بندے سمجھیں گے کیسے؟ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جیسا ہاتھ ہے، انسان کا جیسا ہاتھ ہے، ویسی اللہ کا ہاتھ ہے. والعیاذ باللہ. یہ کون کہتا ہے؟ مشبہہ. یہ تشبیہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے صفتوں کے کو مخلوق کے صفتوں کے برابر قرار دیتے ہیں، ہے نا. ان کا بھی یہ جو نظریہ ہے نا، یہ بھی نظریہ باطل ہے، نظریہ باطل ہے. اور اس کے باطل ہونے کی دلیل دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت ایک ایسا معاملہ ہے جو عقل اور شریعت دونوں کے نزدیک باطل اور مردود ہے، جبکہ یہ بات پورے طور پر ناممکن ہے کہ کتاب و سنت کی دلالت اور اس کا تقاضا غلط اور باطل ہو. جب اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں یہ کہہ دیا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ برابر ہے، ہمارا چہرہ اللہ کا چہرہ برابر ہے؟ یہ کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب ضرور فرمایا ہے، جس طرح اسے اصل معنی کی حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن اس خطاب کے ساتھ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں ہے، مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ ہاتھ کا معنی ہاتھی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ نہیں بھائی. پیر کا معنی پیر ہی ہے، قدم کا معنی قدم ہی ہے، لیکن ہماری قدم کی طرح سے ہے؟ نہیں بھائی، ہم یہ نہیں کہیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اس معاملے میں دونوں کے دونوں گروہ کیا ہوئے؟ تشبیہ دینے والے بھی باطل ہوئے، اور وہ لوگ جو تشبیہ کے ڈر سے تعطیل کرتے ہیں، نصوص کا انکار کر دیتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے. چلیے من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. کہہ رہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسماء اور صفات کے الفاظ اور عدد کو شمار کرنا، اسماء اور صفات کے الفاظ کو اور اس کے عدد کو شمار کرنا، اسماء حسنہ کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا، اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ احصاها کا مطلب ہے، احصاها کا مطلب ہے. لیکن کیا جی اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ صرف انہی 99 نام میں خاص ہے، یا اس کے علاوہ بھی نام ہے اللہ کے؟ بہت زیادہ نام ہے، اور بھی ہاں، نام. اس کے علاوہ بھی نام ہے. اور اس بھی کی نام دلیل ہے. کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اسألک بکل اسم هو لک،
اے اللہ رب العالمین ہم تیرے ہر نام سے پکارتے ہیں جو تیرے لیے ہے، سمیت بہ نفسک، جو نام تم نے اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا ہے، مائک میوٹ ہو گیا استاد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، او انزلتہ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو تو نے سکھایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جس کو اللہ تو نے اپنے علم غیب کے لیے اپنے پاس اکٹھا اور جمع کیا ہوا ہے، ہم ان تمام ناموں سے تم پکارتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نام ہیں۔ تو کہیے گا پھر 99 کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ بولا اس فضیلت کے لیے، اس فضیلت کے لیے کہ اگر کوئی آدمی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ من احصاها دخل الجنہ، تو اس کو ان 99 ناموں کو یاد کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا، اور اللہ رب العالمین کو ان ناموں سے پکارنا، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ سمجھ گیا؟ اسی طریقے سے ان اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تحقیق ہوگی کہ بندہ اللہ تعالی کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے اس کا علم حاصل نہ کرے۔ ہم جب جانیں گے کہ اللہ ہی سننے والا ہے تو ظاہر ہے ہم کیوں دوسرے کو سناویں گے، دوسرے سے کیوں مانگیں گے؟ اور ہم جب جانیں گے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو ہم دوسرے سے خوف زدہ کیوں ہوں گے اور دوسرے کی عبادت کیوں کریں گے؟ اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کے ناموں سے کو جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے گی، اس کی محبت کا کمال ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے صفتوں کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کما حقہ کریں گے، محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کریں گے۔ اب جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کس طرح سے ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے اسماء کیا ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے کیسے محبت کریں گے؟ کیسے اس کی، جب محبت ہی نہیں کر سکیں گے تو اس کی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ سارے فائدے ہیں جو آدمی اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کے اوپر ایمان لانے سے حاصل کرتا ہے۔ چلیں اس کے بعد چلیے اللہ رب العالمین کے بعض صفات کا تذکرہ ہے، جیسے صورت، اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت ہے، کیسے ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم لوگوں کی طرح سے نہیں ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ بنایا۔ علی صورتہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی صورت آدم، آدم کی صورت پر بنایا، اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ اپنی صورت پر بنایا، لیکن کہ ہمارا چہرہ ہے، بیچ میں ناک ہے، منہ ہے اور 2 آنکھیں ہیں، کیا اللہ کا یہی معاملہ ہے؟ بھائی ہم کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہم کو پتہ نہیں، سیدھی سی بات۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا چہرہ مبارک ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں۔ کیا میرے چہرے آپ کے چہرے کی طرح سے اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں بھائی، ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، خالق مخلوق دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا چہرہ پھر کیسا ہے بھائی؟ ہم کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسا لائق ہے ویسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ کو چہرہ کہتے ہیں، ہم کو ایمان لانا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ کیسا ہے چہرہ؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابلیس، حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے تم نے انکار کیوں کیا؟ کون سی چیز تم کو روکنے والی ہوئی؟ ہاں، جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے؟ ہمارے ہاتھ کی طرح سے، ہماری جیسے 5 انگلیاں ہیں چھوٹی بڑی، کیا اس طرح سے ہے انگلی؟ اور بھائی نہیں معلوم، ہم کو 5 انگلی ہے، اللہ کو کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں اس کا ہاتھ ہے،
ہم اتنا ثابت کریں گے بس۔ اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جہنم میں مخلوقات کو اللہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو جہنم نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا اور جہنم پھر چینخ اٹھے گی، قط بس ہو گیا اب اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا قدم بھی ہے۔ اب کوئی کہے گا کیسے، ہمارے قدم کی طرح سے ہے، آپ کے قدم کی طرح سے ہے؟ کہیے گا نہیں بھائی، قدم کے معنی عربی زبان کے اندر قدم کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا قدم یہ مخلوق کا قدم ہے، خالق کے قدم کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے، کہ وہ کیسا ہے۔ لیکن قدم عربی زبان میں قدم کو کہتے ہیں، تو ہم قدم کے اوپر من جملہ ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔